تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میری نظروں سے بچ پاؤ گی؟ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ اس کی بھاری اور سرد آواز نے میرے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ میرے ہاتھ سے پانی کی بھری بالٹی چھناکے سے فرش پر گرے اور پانی کے چھینٹے میرے جوتوں پر پڑے۔ میری نظریں سامنے کھڑے اس شخص پر جمی تھی، وہ شخص جس کی شکل بالکل میری بیٹی جیسی تھی۔ میں نے خوف سے قدم پیچھے ہٹائے، میری سانسیں سینے میں اٹک گئی تھی۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے میں پچھلے 5 سالوں سے بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ میری تباہی کا نقطۂ آغاز تھا۔ وہ قدم قدم چلتا میری طرف بڑھ رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے ماضی کی وہ خوفناک طوفانی رات گھومنے لگی۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ میں ایک بے گھر خانہ بدوش خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد صرف غربت، گندگی اور ذلت دیکھی۔ ہماری جھونپڑی میں روز کا تماشا لگا رہتا تھا۔ میری ماں سارا دن گلیوں کی خاک چھانتی، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی اور جو چند سکے ملتے وہ میرا باپ چھین لیتا۔ ابا اپنی ٹولی کے مردوں کے ساتھ بیٹھ کر تاش کھیلتا اور جوا لگاتا تھا۔ اس پوری ٹولی کے تمام مردوں کا یہی پیشہ تھا۔ عورتیں سڑکوں پر دھکے کھاتی اور مرد حقے کے کش لگاتے ہوئے ان کی کمائی پر عیاشی کرتے۔ ہماری زندگی کا کوئی ایک مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک جگہ سے خیمے اکھاڑتے اور دوسری جگہ جا کر جھونپڑیاں لگا لیتے۔ کب تک مجھے اس عذاب میں رکھو گے؟ ماں نے روتے ہوئے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ یہ بچی بڑی ہو رہی ہے، اسے گلیوں میں دھکے کھانے کے لیے مت بھیجو۔ بکواس بند کر اپنی۔ ابا نے ماں کے بالوں کو سختی سے مٹھی میں جکڑا۔ یہ پیدا کس لیے ہوئی ہے؟ روٹی مفت کی نہیں ملتی۔ کل سے یہ بھی تیرے ساتھ بازار جائے گی اور مانگے گی۔ خدا کے لیے رحم کرو، میں اکیلی کما کر لاتی ہوں نا، اس معصوم کو بخش دو۔ ماں کی چیخیں جھونپڑی کی وسیدہ دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ تیری کمائی سے میرا جوا نہیں چلتا، مجھے مزید پیسے چاہیے۔ کل اگر یہ خالی ہاتھ واپس آئیں تو دونوں کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ابا نے ماں کو زوردار دھکا دیا اور جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن ماں مجھے گھسیٹتے ہوئے بازار لے گئی۔ تپتی دھوپ میں میرے ننگے پاؤں جل رہے تھے۔ میں نے ماں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نہیں مانگوں گی اماں، مجھے بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے۔ میں کوئی کام کر لوں گی لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ میں نے غصے اور آنسوں کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا۔ چپ کر جا سعدیہ۔ ماں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اگر تیرے باپ کو پتہ چل گیا کہ تو نے انکار کیا ہے تو وہ ہم دونوں کو زندہ جلا دے گا۔ وہ ظالم انسان ہے۔ چپ چاپ کھڑی رہ اور جو میں کہوں وہ کر۔ میں سارا دن سڑک کنارے کھڑی رہی۔ لوگ حقارت سے دیکھتے، کچھ گالیاں دیتے اور کچھ چند سکے پھینک کر چلے جاتے۔ میری خودداری ہر روز مجھ پر لعنت بھیجتی، لیکن ماں کا پیٹ پالنے اور باپ کی مار سے بچنے کے لیے میں چپ چاپ یہ ذلت برداشت کرتی رہی۔ ایک رات ابا جوئے میں سب کچھ ہار کر آیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور سانسوں سے بدبو آ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی ماں پر لاتوں اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ پیسے نکال چڑیل، مجھے ابھی اور پیسے چاہیے، میں آج اپنی ہار کا بدلہ لوں گا۔ ابا دھاڑ رہا تھا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو تھا تم لے گئے، اب کیا میری جان لوگے؟ ماں فرش پہ پڑی کراہ رہی تھی۔ ابا نے پاس پڑا وہ ڈنڈا اٹھایا اور ماں پر برسانا شروع کر دیا۔ میں چیختی رہی، روتی رہی، لیکن اس ظالم کے ہاتھ نہیں رکے۔ جب وہ تھک گیا تو باہر جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ماں رات بھر خون میں لتھڑی پڑی رہی۔ رات کے پچھلے پہر ماں اٹھی۔ اس نے اپنا پھٹا ہوا دوپٹہ سر پر باندھا اور میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر نیل پڑے تھے۔ میں اب مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی سعدیہ، میرا دم گھٹتا ہے یہاں، میں مر جاؤں گی لیکن اس درندے کے پاس ایک پل نہیں رکوں گی۔ ماں کی آواز میں ایک عجیب سے سرد مہری تھی۔ اماں، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی۔ ابا مجھے مار ڈالے گا۔ میں نے اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، میرے اندر اب مزید مار کھانے کی ہمت نہیں بچی، تو اپنا خیال رکھنا۔ ماں نے سختی سے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ اپنا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں قدم رکھا اور غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میری زندگی جہنم بن گئی۔ ابا کا ظلم مزید بڑھ گیا۔ وہ جوئے کی ہار کا سارا غصہ مجھ پر نکالتا، بات بے بات مجھے گالیاں دیتا اور بالوں سے پکڑ کر جھونپڑی میں گھسیٹتا۔ وہ ڈائن تو بھاگ گئی، لیکن تو کہاں جائے گی؟ کل سے ڈبل پیسے کما کر لائے گی، ورنہ تیرا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھے گی۔ ابا نے میرا گلا دباتے ہوئے کہا تھا۔
میں سارا دن سڑکوں پر بھیک مانگتی اور رات کو خوف کے سائے میں جھونپڑی میں اکیلی دبکی رہتی۔ ہر رات کا اندھیرا مجھے ڈراتا تھا، باہر سے آنے والی ہر آواز پر میری جان نکل جاتی۔ میں خود کو پرانی اور پھٹی ہوئی چادر میں لپیٹ کر تسلی دیتی رہتی کہ صبح ہو جائے گی اور یہ رات گزر جائے گی۔ وہ رات میری زندگی کی بھیانک ترین رات تھی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ جھونپڑی کی چھت اڑنے کو تھی۔ بارش نے ہر چیز کو جل تھل کر دیا تھا۔ ابا حسب معمول غائب تھا۔ میں ایک کونے میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اچانک جھونپڑی کا پردہ ہٹا اور ایک ٹارچ کی روشنی سیدھی میری آنکھوں پر پڑی۔ میں چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ کون ہے وہاں؟ میری آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹارچ بجھ گئی اور جھونپڑی میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ کوئی میرے قریب آ رہا تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں کون ہے؟ میرے باپ کو آنے دو، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، فوراً باہر نکل جاؤ۔ میں نے دیوار سے لگ کر خود کو بچانے کی کوشش کی۔ باہر بارش اور طوفان بہت تیز ہے، ہم اس لیے پناہ لینا چاہتے ہیں۔ ایک بھاری مردانہ آواز ابھری۔ اس آواز میں لڑکھڑاہٹ اور نشے کی بو تھی۔ یہاں کوئی پناہ نہیں ہے، تم لوگ فوراً باہر جاؤ، ورنہ میں شور مچا دوں گی، میں پورے قبیلے کو اکٹھا کر لوں گی۔ میں نے پوری طاقت سے چلانے کی کوشش کی۔ شور مت مچا لڑکی، چپ چاپ بیٹھی رہے، ہمیں صرف کچھ دیر یہاں رکنا ہے۔ دوسری آواز آئی جو قدرے سخت تھی۔ میں اندھیرے میں دروازے کی طرف بھاگنے لگی، لیکن ایک مضبوط اور کھردرے ہاتھ نے مجھے دبوچ لیا۔ اس نے میرا منہ سختی سے بند کر دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری سانس کی نالی دب گئی ہو۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں نے اس کے ہاتھ پر دانت گاڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ بہت زبان چلاتی ہے تو، آج تیرا سارا غرور خاک میں ملا دوں گا۔ اس شخص کی وحشیانہ ہنسی جھونپڑی میں گونجی۔ اس کے بعد جو ہوا اس نے میری روح کو کچل کر رکھ دیا۔ میں نے اندھیرے میں اس شخص کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ خوف اور درد نے میری حسیات کو سن کر دیا۔ وہ بدبخت میری عزت تار تار کر کے چلا گیا۔ میں ٹوٹی بکھری ساری رات اسی فرش پر پڑی خون کے آنسو روتی رہی۔ میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور روح زخموں سے چور ہو چکی تھی۔ صبح ہوئی تو ابا واپس آیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ میں اسے سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی۔ ابا، رات کو کچھ لوگ جھونپڑی میں گھس آئے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا۔ کون لوگ؟ کیا بکواس کر رہی ہے؟ کوئی چوری تو نہیں ہوئی؟ میرے جوئے کے پیسے تو نہیں لے گئے؟ ابا نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ اسے میری حالت کی کوئی فکر نہیں تھی، اسے صرف اپنے پیسوں کی پڑی تھی۔ میں نے اس کی غصے سے بھری شکل دیکھی تو میرے ہونٹ سل گئے۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ اپنے جوئے کی ہار کا غصہ مجھ پر اتارے گا اور میری بات ماننے کی بجائے الٹا مجھے ہی مار ڈالے گا یا مجھ پر الزام لگا دے گا۔ نہیں ابا، وہ لوگ طوفان کی وجہ سے پناہ مانگ رہے تھے، میں نے شور مچایا تو بھاگ گئے۔ میں نے جھوٹ بول کر اپنے درد کو سینے میں دفن کر لیا۔ اس واقعے کو کچھ ہفتے گزر گئے۔ میری طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ مجھے چکر آتے اور ہر وقت متلی کا احساس رہتا۔ میں کام کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ٹولی کی عورتوں نے میری حالت دیکھ کر مجھے شک کی نگاہوں سے گھورنا شروع کر دیا۔ ان کی طنزیہ سرگوشیاں میرے کانوں تک پہنچنے لگی۔ یہ لڑکی تو کچھ اور ہی گل کھلا کر بیٹھی ہے، رنگ دیکھو اس کا کیسے زرد پڑ رہا ہے۔ ایک بوڑھی عورت نے دوسری کو کوہنی مارتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے بھی دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ اس کا باپ تو سارا دن باہر رہتا ہے، پیچھے سے یہ نہ جانے کیا کرتی ہے۔ دوسری نے طنز کیا۔ ابا نے یہ باتیں سنی تو غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ سیدھا جھونپڑی میں آیا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے زمین پر پٹخ دیا۔ کیا کیا ہے تو نے؟ میرا نام مٹی میں ملا دیا تو نے، بے حیا! سچ بتا، کیا چھپا رہی ہے تو؟ یہ عورتیں کیا باتیں کر رہی ہیں تیرے بارے میں؟ اس کی آواز میں غضب تھا۔ میں کچھ نہیں چھپا رہی ابا، میری طبیعت خراب ہے بس۔ میں نے روتے ہوئے صفائی دی۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے تیری طبیعت کا۔ اس نے قریبی علاقے سے ایک ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے مجھے خیمے کے اندر لے جا کر میرا معائنہ کیا۔ جب وہ باہر آئے تو اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ کیا مسئلہ ہے اس کو ڈاکٹر؟ یہ روز کام پر جانے سے کتراتی ہے اور بیمار ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے۔ ابا نے پوچھا۔ یہ لڑکی ڈرامہ نہیں کر رہی۔ تم کیسے باپ ہو جسے اپنی بیٹی کی خبر نہیں؟ ڈاکٹر نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ لڑکی امید سے ہے، یہ ماں بننے والی ہے۔
یہ سنتے ہی ابا کا چہرہ غصے اور بے عزتی سے سیاہ پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میری بیٹی اور امید سے؟ اس کی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ ابا دھاڑا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، تم چاہو تو کسی اور ڈاکٹر سے چیک کروا لو۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ابا نے میری طرف دیکھا جیسے وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ حرام زادی، تو نے میری ناک کٹوا دی، تو نے میرے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی۔ کس کا گناہ پیٹ میں پال رہی ہے تو؟ بول، کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ میرا کوئی قصور نہیں ابا، مجھے نہیں معلوم یہ کیسے ہوا، میں بے گناہ ہوں۔ اس طوفانی رات کو مجھ پر ظلم ہوا تھا۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ جھوٹ بولتی ہے تو اپنی ماں جیسے ہی بد کردار ہے۔ نکل جا میری جھونپڑی سے، آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا ورنہ گلا دبا دوں گا تیرا۔ ابا نے مجھے زوردار دھکا دے کر جھونپڑی سے باہر پھینک دیا۔ ٹولی کے تمام لوگ تماشائی بنے کھڑے تھے، سب کی آنکھوں میں حقارت تھی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ یہ لڑکی کوئی گل کھلا رہی ہے؟ ایک عورت چلائے، اسے یہاں سے نکال دو ورنہ ہماری بیٹیوں پر بھی برا اثر پڑے گا۔ دوسری نے تائید کی۔ کسی نے آگے بڑھ کر میری مدد نہیں کی۔ کسی نے مجھ سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میرے ساتھ اس طوفانی رات میں کیا درندگی ہوئی تھی۔ میں نے مٹی میں لتھڑے ہوئے اپنے کپڑے جھاڑے اور زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس لمحے میری خودداری نے مجھ سے کہا کہ سعدیہ، اب مڑ کر مت دیکھنا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں کبھی اس غلاظت اور بھیک کی زندگی میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میری اگلی منزل کیا تھی میں نہیں جانتی تھی۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ میں محنت مزدوری کر لوں گی، لوگوں کے جھوٹے برتن دھو لوں گی، لیکن کسی کے آگے بھیک کا پیالہ نہیں مہلاؤں گی۔ میں اس ٹولی کی حدود سے باہر نکل آئی۔ پیچھے میرے باپ کی گالیاں اور عورتوں کے طعنے تھے اور آگے ایک نامعلوم اور کٹھن راستہ۔ میں نے اپنے قدم تیزی سے آگے بڑھا دیے۔ میں نے اپنی ذات اور اپنے ہونے والے بچے کی بقا کے لیے ایک نئی اور سخت جنگ لڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اب میری زندگی کا مقصد صرف باعزت روٹی کمانا تھا۔ میں چلتی رہی یہاں تک کہ وہ ٹولی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ٹولی کی حدود سے نکلنے کے بعد میرے قدموں تلے کوئی زمین نہیں تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور میرے ننگے پاؤں سڑک کی تپش سے جل رہے تھے۔ پیٹ میں بھوک سے مڑوڑ اٹھ رہے تھے اور حلق پیاس سے کانٹے کی طرح خشک ہو چکا تھا۔ میں چلتی رہی یہاں تک کہ شہر کی گنجان آبادی اور شور و غل شروع ہو گیا۔ لوگوں کا ہجوم، گاڑیوں کا دھواں اور دکانوں کی قطاریں میرے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ میں نے ایک نان بھائی کی دکان کے پاس کھڑے ہو کر گرم روٹیوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ کیا دیکھ رہی ہے کھڑی کھڑی؟ چل آگے بڑھ، صبح صبح منحوس شکل لے کر آ گئی ہے۔ دکاندار نے غصے سے آگے ہاتھ جھٹکتے مجھے دھتکارا۔ اس کے چہرے پر حقارت واضح تھی۔ میں بھیک نہیں مانگ رہی، مجھے کوئی کام دے دیں، میں آپ کی دکان دھو دوں گی، برتن صاف کر دوں گی، بس ایک روٹی دے دیں۔ میں نے اپنے خودداری کو مرنے نہیں دیا اور سیدھی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری آواز میں بھوک کے باوجود ایک مضبوطی تھی۔ نکل یہاں سے، شکل سے ہی چورنی لگتی ہے، جا کر کہیں اور اپنا کام دکھا۔ اس نے گلاس پانی سڑک پر پھینکتے ہوئے مجھے وہاں سے ہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے ہونٹ بھینچے اور بنا کوئی جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ سارے دن میں سڑکوں پر خاک چھانتی رہی، ہر دروازے پر دستک دی، ہر دکاندار سے کام مانگا، لیکن میری خستہ حالت اور میلی چادر دیکھ کر ہر کوئی مجھے بیکارن سمجھ کر دھتکار دیتا۔ رات ہونے لگی تو خوف دوبارہ میرے دل میں سر اٹھانے لگا۔ سڑک کے کنارے سونا میرے لیے محفوظ نہیں تھا۔ میں چلتے چلتے شہر کے ایک صنعتی علاقے میں پہنچ گئی۔ وہاں بڑی بڑی عمارتیں اور فیکٹریاں تھیں۔ ایک بہت بڑی فیکٹری کے لوہے کے دروازے کے پاس ایک چوکیدار بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میں ہمت کر کے اس کے پاس گئی۔ بابا جی، مجھے کوئی کام دلا دیں، میں ہر قسم کی صفائی ستھرائی کر لیتی ہوں۔ میں نے آہستگی سے کہا۔ میری ٹانگیں تھکن سے کانپ رہی تھیں۔ یہاں کوئی کام نہیں ہے بھیکارن کے لیے، فیکٹری بند ہونے والی ہے، صبح آنا۔ چوکیدار نے مجھے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا اور اپنا کپ میز پر پٹخ دیا۔ میں بھیکارن نہیں ہوں، میں مزدوری کرنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھے اندر کسی افسر سے ملنے دیں، میں رات سڑک پر نہیں گزار سکتی۔ میں نے دروازے کا لوہا مضبوطی سے پکڑ لیا۔
میرے لہجے میں التجا اور ضد دونوں شامل تھی۔ بتا دیا نا، کوئی افسر نہیں اندر، چل بھاگ یہاں سے ورنہ ڈنڈا مار کر ہڈیاں توڑ دوں گا۔ اس نے اپنی کرسی سے اٹھ کر ڈنڈا ہاتھ میں لیتے ہوئے مجھے دھمکایا۔ کیا شور مچا رکھا ہے رحیم دین؟ یہ لڑکی کون ہے اور کیا چاہتی ہے؟ اچانک فیکٹری کے اندر سے ایک بھاری اور کڑکدار آواز آئی۔ ایک دراز کا عورت جس نے موٹے شیشوں کی اینک لگا رکھی تھی اور ہاتھ میں ایک رجسٹر پکڑا ہوا تھا، دروازے کی طرف آئی۔ اس کے چہرے کی جھریاں اس کی سختی کی گواہی دے رہی تھیں۔ میڈم کنیز، یہ کوئی بھکارن ہے، کام مانگ رہی ہے، میں اسے بھگا رہا تھا۔ چوکیدار نے فوراً لہجہ نرم کرتے ہوئے اس عورت کو صفائی دی۔ میں بھکارن نہیں ہوں میڈم، مجھے مزدوری چاہیے، میں صفائی کا ہر کام کر لوں گی، مجھے بس 2 وقت کی روٹی اور سر چھپانے کی جگہ چاہیے۔ میں نے میڈم کنیز کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا۔ میری آنکھوں میں امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ میڈم کنیز نے میرے قریب آ کر مجھے غور سے دیکھا۔ اس کی تیز نظروں نے میری خستہ حالی کے ساتھ ساتھ میرے جسم کی تبدیلی کو بھی بھانپ لیا۔ حاملہ ہے تو؟ اس حالت میں کیا کام کرے گی؟ یہاں فیکٹری کا فرش دھونا پڑتا ہے، بھاری بالٹیاں اٹھانی پڑتی ہیں، تیرے بس کا روگ نہیں ہے، اس نے تلخی سے کہا اور مڑ کر واپس جانے لگی۔ میں کر لوں گی میڈم، مجھے ایک موقع دے کر دیکھیں، اگر میں نے کام چوری کی تو مجھے نکال دیجیے گا، میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے اس کے قدموں کے پاس گرنے والے انداز میں جھک کر کہا۔ میرے اندر کی ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھی۔ میڈم کنیز رکی اور پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کوئی نامعلوم سا جذبہ ابھرا جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ کل صبح 6 بجے آ جانا، پہلے دن کام دیکھوں گی، پسند آیا تو رکھ لوں گی۔ اندر جا کر پچھلی طرف کوارٹر ہے، وہاں عورتیں رہتی ہیں، آج رات وہاں فرش پر سو جا، اس نے روکھے پن سے کہا اور رجسٹر کھول کر کچھ دیکھنے لگی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے میڈم، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جھلک پڑے۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور فیکٹری کے اندر چل پڑی۔ عورتوں کے کوارٹر میں بہت رش تھا۔ چھوٹی سی جگہ پر کئی عورتیں زمین پر بستر لگائے بیٹھی تھیں۔ سب کے چہروں پر دن بھر کی تھکان تھی۔ میں ایک کونے میں جا کر سکڑ کر بیٹھ گئی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نے میری طرف دیکھا۔ نہیں آئی ہے؟ کیا نام ہے تیرا؟ اس عورت نے اپنی روٹی توڑتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں کوئی ہمدردی نہیں تھی، بس ایک روایتی سوال تھا۔ سعدیہ نام ہے میرا، صفائی کے کام کے لیے آئی ہوں، میں نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے جواب دیا۔ میرا پورا جسم دکھ رہا تھا۔ میرا نام زرینہ ہے، یہاں رہنا ہے تو اپنا کام خود کرنا پڑے گا، یہ لے آدھی روٹی کھا لے اور چپ کر کے سو جا، کل صبح کنیز میڈم جان نکال لے گی کام کروا کر۔ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا میری طرف اچھال دیا۔ شکریہ خالہ۔ میں نے روٹی کا وہ خشک ٹکڑا پکڑا اور پانی کے گھونٹ کے ساتھ اسے حلق سے نیچے اتارنے لگی۔ وہ روٹی اس وقت مجھے دنیا کی سب سے لذیذ چیز لگ رہی تھی۔ اگلی صبح سے میری ایک نئی اور کٹھن زندگی کا آغاز ہوا۔ فیکٹری کا فرش بہت بڑا تھا۔ مجھے صبح سویرے اٹھ کر بھاری بالٹیاں پانی کی بھرنی پڑتی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پورا فرش رگڑنا پڑتا۔ میڈم کنیز ہر وقت سر پر سوار رہتی تھی، ذرا سا داغ نظر آتا تو وہ چیخ پڑتی۔ یہ کیا صفائی کی ہے تو نے سعدیہ؟ یہ نشان کیسا ہے؟ تجھے مفت کی روٹی توڑنے کے لیے نہیں رکھا یہاں، دوبارہ دھو اسے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے کہتی۔ جی میڈم، ابھی صاف کرتی ہوں۔ میں بغیر کوئی بحث کیے دوبارہ پانی بھر لاتی اور فرش رگڑنے لگتی۔ میری کمر درد سے ٹوٹنے لگتی، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، لیکن میں نے کبھی اف نہیں کی۔ مجھے معلوم تھا کہ میری اور میرے آنے والے بچے کی بقا اسی کام میں ہے۔ دن مہینوں میں بدلنے لگے، میرا پیٹ اب واضح طور پر نظر آنے لگا تھا۔ فیکٹری کی کچھ عورتیں میرے پیٹھ پیچھے باتیں بناتی، نہ کوئی شوہر ہے نہ کوئی گھر بار، جانے کس کا گناہ پیٹ میں لیے پھر رہی ہے۔ ایک جوان لڑکی نے مجھے دیکھتے ہوئے اپنی ساتھی کے کان میں خسر پسر کی۔ چپ کر کے اپنا کام کرو، کسی کی مجبوری پر ہنسنا نہیں چاہیے، زرینہ خالہ نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ زرینہ خالہ کی سختی کے پیچھے ایک نرم دل تھا جو وقت کے ساتھ میرے لیے کچھ نرم پڑ گیا تھا۔ میں ان کی باتیں سن کر خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ میرے اندر کا غصہ اور دکھ میرے کام کی رفتار تیز کر دیتا۔ میں فرش کو اتنی زور سے رگڑتی جیسے میں اپنی ماضی کے داغ مٹا رہی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کسی کو صفائی نہیں دوں گی، میرا عمل میرا جواب ہوگا۔
وہ رات بہت سرد تھی، سردیوں کی شروعات ہو چکی تھی۔ میں سارا دن کام کر کے تھکن سے چور اپنے بستر پر لیٹی تھی کہ اچانک میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ یہ درد اتنا شدید تھا کہ میری چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا سعدیہ؟ کیوں چیخ رہی ہے؟ زرینہ خالہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور میرے پاس آئی۔ خالہ، مجھ سے درد برداشت نہیں ہو رہا، میری جان نکل رہی ہے، میں نے اپنا پیٹ پکڑتے ہوئے درد سے تڑپتے ہوئے کہا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ زرینہ خالہ نے میری حالت دیکھی اور فوراً سمجھ گئی۔ اس نے کوارٹر کی دوسری عورتوں کو جگایا۔ جلدی سے گرم پانی لاؤ اور کپڑے کا بندوبست کرو، اس کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے تیزی سے ہدایات دیتے ہوئے مجھے سیدھا لیٹنے کو کہا۔ وہ رات میرے لیے قیامت کی رات تھی۔ درد کی ہر لہر مجھے موت کے قریب لے جاتی محسوس ہوتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ طوفانی رات گھومنے لگی اور میرے اندر ایک عجیب سی وحشت طاری ہو گئی۔ میں چیختی رہی اور روتی رہی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس گناہ کو اپنے جسم سے باہر پھینک کر ہمیشہ کے لیے مر جانا چاہتی ہوں۔ کافی دیر کی اذیت اور چیخو پکار کے بعد بالآخر کوارٹر میں ایک بچے کے رونے کی آواز گونجی۔ مبارک ہو سعدیہ، لڑکا ہوا ہے، چاند جیسا بیٹا دیا اللہ نے تجھے۔ زرینہ خالہ نے بچے کو ایک پرانے کپڑے میں لپیٹتے ہوئے خوشی سے کہا اور اسے میرے پاس لائے۔ میں نے ہامتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی۔ میرے سامنے وہ بچہ تھا جس نے میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ میری عزت، میرا خاندان، سب اس بچے کی وجہ سے چھن گیا تھا۔ میرے اندر اچانک نفرت کا ایک لاوا ابل پڑا۔ دور لے جاؤ اسے میری نظروں سے، میں نہیں دیکھنا چاہتی اسے، یہ میرا مجرم ہے۔ میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑتے ہوئے غصے اور وحشت سے کہا۔ میری آواز میں تھکن کے باوجود ایک سختی تھی۔ پاگل ہو گئی ہے تو؟ یہ تیرا خون ہے، اس نے تیری کوکھ سے جنم لیا ہے۔ 9 مہینے تو نے اس کے لیے مزدوری کی ہے اور اب اسے مجرم کہہ رہی ہے۔ زرینہ خالہ نے حیرت اور غصے سے مجھے جھنجھوڑا۔ ہاں، یہ مجرم ہے، اس کی وجہ سے میرے باپ نے مجھے گھر سے نکالا، اس کی وجہ سے میں نے در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ یہ اس بدبخت کی نشانی ہے جس نے میری زندگی چھین لی، پھینک دو اسے کہیں باہر۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے رو کر کہا۔ بچے کے رونے کی آواز میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ زرینہ خالہ نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کوارٹر کی باقی عورتیں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ کسی نے آج تک کسی ماں کو اپنے ہی بچے کے لیے اتنے ظالمانہ الفاظ استعمال کرتے نہیں دیکھا تھا۔ سعدیہ، ہوش کر، جس شخص نے تیرے ساتھ ظلم کیا وہ ظالم تھا، لیکن اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو اپنی مرضی سے اس دنیا میں قدم نہیں رکھا، یہ تو خود تیرے رحم و کرم پر ہے۔ اگر تو اسے ٹھکرا دے گی تو یہ کس کے سہارے جیے گا؟ زرینہ خالہ میرے قریب فرش پر بیٹھ گئی اور اس کا لہجہ اب نرم تھا۔ میں نے دھیرے سے اپنے ہاتھ کانوں سے ہٹائے۔ بچے کے رونے کی آواز اب دھیمی ہو چکی تھی۔ میں نے پلٹ کر زرینہ خالہ کی گود میں لپٹے ہوئے اس چھوٹے سے وجود کو دیکھا۔ اس کی بند آنکھیں، اس کے ننھے ننھے ہاتھ جو ہوا میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ اس کا چہرہ بالکل معصوم تھا۔ اس بچے کا کیا قصور ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ وہی میرا مجرم ہے۔ یہ بچہ تو خود معصوم ہے، یہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ ایک گناہ ہے۔ میرے اندر سے ایک آواز ابھری۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے۔ زرینہ خالہ نے مسکراتے ہوئے بچہ میری گود میں رکھ دیا۔ جیسے اس ننھے وجود نے میرے جسم کو چھوا، میرے اندر کی ساری نفرت، سارا غصہ آنسوں کی راز سے بہہ نکلا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے میرے بچے، مجھے معاف کر دے، میں پاگل ہو گئی تھی، اب میں تجھے کبھی خود سے دور نہیں کروں گی۔ میں نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ میں نے طے کر لیا کہ اب یہی بچہ میرے جینے کی وجہ بنے گا۔ میں اس کو پال پوس کر بڑا کروں گی، اسے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دوں گی۔ میں نے اس کا نام علی رکھا۔ بچے کی پیدائش کے چند دن بعد ہی مجھے دوبارہ کام پر لوٹنا پڑا۔ فیکٹری کے قوانین سخت تھے اور کام کے بغیر روٹی ملنا ناممکن تھا۔ میں علی کو ایک چھوٹی سی چرپائی پر لٹا کر کوارٹر میں چھوڑ جاتی اور سارا دن فرش رگڑتی۔ ہر تھوڑی دیر بعد بھاگ کر اسے دودھ پلانے آتی اور پھر کام پر لگ جاتی۔ میڈم کنیز میری اس بھاگ دوڑ پر اکثر غصہ کرتی۔ یہ فیکٹری ہے، تیرا گھر نہیں سعدیہ، کام پر دھیان دے ورنہ بچے کو لے کر باہر سڑک پر بیٹھ جا۔ وہ اپنی اینک درست کرتے ہوئے کڑکدار آواز میں کہتی۔ بس میڈم، وہ رو رہا تھا، اسے دودھ پلا کر آئی ہوں، کام کا کوئی حرج نہیں ہوگا۔
میں شام کو دیر تک رکھ کر اپنا کام پورا کر لوں گی۔ میں اپنے ہاتھوں سے پسینہ پونچھتے ہوئے عاجزی سے جواب دیتی۔ میں نے واقعی ہار نہیں مانی اور نہ ہی کبھی بھیک مانگنے کا سوچا۔ میں دگنی محنت کرنے لگی۔ فرش دھونے کے ساتھ ساتھ میں فیکٹری کی مشینوں کے ارد گرد کی صفائی بھی کرنے لگی تاکہ مجھے کچھ اضافی پیسے مل سکیں۔ رات کو جب سب عورتیں سو جاتی، میں علی کو سینے سے لگا کر اس کا چہرہ دیکھتی رہتی۔ وہ دن بدن بڑا ہو رہا تھا اور اس کی شکل واضح ہونے لگی تھی۔ مجھے اپنے بچے کی پرورش کے لیے ایک محفوظ اور باعزت زندگی چاہیے تھی اور میں اس کے لیے پتھر توڑنے کو بھی تیار تھی۔ میرا سفر بہت طویل تھا لیکن اب میری منزل مجھے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ وقت کے پروں کو کوئی نہیں باندھ سکتا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے۔ میری زندگی فیکٹری کے گیلے فرش، جھاڑو، پانی کی بھاری بالٹیوں اور میرے بیٹے علی کے گرد گھومنے لگی تھی۔ فیکٹری کی چار دیواری ہی اب میری دنیا تھی اور میرا بچہ میری جینے کی واحد وجہ بن چکا تھا۔ علی اب 2 سال کا ہو چکا تھا اور اس کے ننھے قدموں کی چاپ مجھے دن بھر کی تھکن بھلا دیتی تھی۔ تمہارا دھیان کہاں ہے سعدیہ؟ فرش پر ابھی تک پانی کے دھبے موجود ہیں۔ میڈم کنیز کی کڑکدار آواز نے مجھے میرے خیالوں سے باہر نکالا۔ ان کے ماتھے پر غصے کی لکیریں گہری ہو چکی تھیں۔ میں نے جلدی سے اپنے پسینے سے گیلے چہرے کو دوپٹے کے پلو سے صاف کیا اور ان کی طرف دیکھا۔ جی میڈم، میں ابھی اس پر دوبارہ کپڑا مار دیتی ہوں۔ بس علی رو رہا تھا تو اسے چپ کروانے چلی گئی تھی۔ میرے لہجے میں عاجزی تھی کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر یہ نوکری کھونا نہیں چاہتی تھی۔ یہ فیکٹری ہے، کوئی تمہارا ذاتی گھر نہیں جہاں جب چاہا کام چھوڑ کر بچے کو کھلانے بیٹھ گئی۔ میڈم کنیز نے ہاتھ میں پکڑا رجسٹر میز پر پٹخا اور مجھے سخت نظروں سے دیکھا۔ صاحب کا راؤنڈ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اگر انہوں نے یہ غلاظت دیکھی تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی نوکری جائے گی۔ میں نے فوراً بالٹی سے گیلا کپڑا نکالا اور فرش رگڑنے لگی۔ میں آئندہ خیال رکھوں گی میڈم، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میری انگلیاں مسلسل پانی میں رہنے کی وجہ سے سفید اور کھردری ہو چکی تھیں، لیکن میرے ارادے فولاد بن چکے تھے۔ علی اب کوارٹر کی دوسری عورتوں کے ساتھ گھل مل گیا تھا، لیکن سب عورتیں ایک جیسی نہیں تھیں۔ کچھ کی نظروں میں ہمدردی تھی تو کچھ کی زبانوں پر زہر تھا۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت کھانا کھانے کوارٹر میں گئی تو شازیہ اور چند اور لڑکیاں علی کے گرد گھوم رہی تھیں۔ اس کی شکل تو بالکل ہم غریبوں جیسی نہیں لگتی۔ نہ جانے کس امیر زادے کا خون ہے جو اس غریبنی کے پیٹ سے پیدا ہو گیا۔ شازیہ نے طنزیہ ہنستے ہوئے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو کوہنی ماری۔ بغیر باپ کا بچہ ہے، کل کو بڑا ہو کر یہ بھی اپنی ماں کی طرح سڑکوں پر ہی دھکے کھائے گا، اور کیا کرے گا؟ دوسری لڑکی نے حقارت سے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی میرے اندر جیسے کوئی لاوا ابل پڑا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی روٹی کی پلیٹ زور سے زمین پر دے ماری۔ پلیٹ کے ٹوٹنے کی آواز سے پورا کوارٹر گونج اٹھا۔ اپنی گندی زبان کو لگام دو شازیہ، ورنہ میں یہی تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ میں شیرنی کی طرح ان دونوں کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور میری آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تو کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ سب جانتی ہیں کہ تو اسے کہاں سے لائے ہیں۔ نہ تیرا کوئی شوہر ہے نہ خاندان، تو ہم کیا سمجھیں؟ شازیہ نے ڈرنے کے باوجود اپنی آواز کو اونچا رکھنے کی کوشش کی اور مجھے چیلنج کرنے والے انداز میں دیکھا۔ میرا بیٹا بغیر باپ کا نہیں ہے، میں اس کی ماں بھی ہوں اور باپ بھی، اور تم سب کان کھول کر سن لو۔ اگر آج کے بعد کسی نے میرے علی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا یا اسے تانا دیا تو میں اس فیکٹری کی چھت سر پر اٹھا لوں گی۔ میں نے اپنی انگلی شازیہ کے چہرے کے بالکل قریب کرتے ہوئے دھاڑ کر کہا۔ میری سانسیں غصے سے تیز چل رہی تھیں اور میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ سارا دن لڑتی رہتی ہو کتیاؤں کی طرح۔ زرینہ خالہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے سختی سے سب کو ڈانٹا اور میرے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خالہ، آپ ان سے کہیں کہ میرے بچے سے دور رہیں۔ میں غریب ضرور ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں کہ اپنے بچے کی توہین برداشت کروں۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے زرینہ خالہ کے گلے لگ کر کہا۔ میرے اندر کا سارا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ چلو سب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنے اپنے کام پر لگو۔ اگر اب کسی نے سعدیہ کو تنگ کیا تو میں سیدھا میڈم کنیز سے شکایت کروں گی۔ زرینہ خالہ نے سب عورتوں کو وہاں سے بھگایا اور پھر مجھے تسلی دینے لگی۔ سعدیہ، لوگوں کا کام بھونکنا ہے، تو ان کی باتوں پر دھیان مت دے، تو صرف اپنے بچے اور اپنے کام پر توجہ دے۔ یہ دنیا کمزور کو ہی دباتی ہے۔
زرینہ خالہ نے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے مضبوط رہنے کی تلقین کی۔ میں کمزور نہیں پڑوں گی خالہ، میں اپنے علی کو پڑھاؤں گی، لکھاؤں گی اور بڑا افسر بناؤں گی، تاکہ کل کو یہ عورتیں اس کے جوتے صاف کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ میں نے اپنے آنسو سختی سے پونچھے اور ایک نیا عزم میرے دل میں پیدا ہوا۔ اس دن کے بعد سے میں نے دگنی محنت شروع کر دی۔ میں نے فیکٹری کی مشینوں کے ارد گرد کی صفائی کا اضافی کام بھی پکڑ لیا۔ سارا دن میں کولہوں کی بیل کی طرح جتی رہتی۔ میرے کندھے دکھنے لگتے، ٹانگوں پر درد کی لہریں اٹھتی، لیکن رات کو جب میں مٹی کی ایک چھوٹی سی گلک میں چند سکے ڈالتی تو میری ساری تھکن دور ہو جاتی۔ میں نے اپنے پیٹ کاٹ کر علی کی تعلیم کے لیے پیسے جوڑنا شروع کر دیے تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور علی 4 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ بولنے لگا تھا اور سارا دن اپنی توتلی زبان سے پورے کوارٹر میں رونق لگائے رکھتا۔ وہ بہت سمجھدار بچہ تھا۔ جب میں کام پر ہوتی تو وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ کر پرانے کاغذوں اور ٹوٹی ہوئی پینسل سے لکیریں مارتا رہتا۔ اماں، میں بھی اسکول جاؤں گا نا؟ وہ فیکٹری کے باہر والے بچے روز بستے پہن کر جاتے ہیں، مجھے بھی بستہ لے کر دو۔ ایک شام علی نے میرے گلے میں باہیں ڈالتے اپنی معصوم سی خواہش کا اظہار کیا۔ ہاں میرا بچہ، تو ضرور اسکول جائے گا۔ تیری اماں دن رات محنت کر رہی ہے تاکہ تجھے ایک بڑا سا بستہ اور نئی کتابیں لے کر دے۔ میں نے اس کے ماتھے کو چومتے مسکرا کر کہا، لیکن اندر سے میرا دل کٹ رہا تھا، کیونکہ میری جمع پونجی ابھی اتنی نہیں تھی کہ میں اس کا داخلہ کروا سکتی۔ سردیوں کی ایک یخ بستہ رات تھی جب علی اچانک اس کو شدید بخار ہو گیا۔ اس کا پورا جسم بھٹی کی طرح تپ رہا تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں سانس لے رہا تھا۔ خالہ جلدی اٹھیں، علی کی سانس اکھڑ رہی ہے، یہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ میں نے گھبرا کر زرینہ خالہ کو جھنجھوڑا اور روتے ہوئے چلائی۔ میرا دل خوف سے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یا اللہ رحم کر، اس کا تو جسم آگ کی طرح جل رہا ہے، جلدی سے اسے کپڑے میں لپیٹ، ہم اسے ہسپتال لے کر چلتے ہیں۔ زرینہ خالہ نے فوراً اپنی چادر اوڑھی اور علی کو میری گود سے اٹھا لیا۔ ہم رات کے اندھیرے میں فیکٹری سے باہر نکلے اور قریبی سرکاری ہسپتال کی طرف بھاگے۔ سرد ہوا میرے جسم کو کاٹ رہی تھی، لیکن مجھے صرف اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ ہسپتال پہنچ کے ڈاکٹر نے اسے فوراً ایمرجنسی میں شفٹ کیا۔ اسے شدید نمونیا ہو گیا ہے، اگر تم لوگ اسے لانے میں تھوڑی سی بھی دیر کرتے تو بچہ جان سے جا سکتا تھا، جلدی سے یہ دوائیاں لے کر آؤ۔ ڈاکٹر نے پرچی میرے ہاتھ میں تھماتے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے اپنی اوڑھنی کے پلو سے وہ رومال نکالا جس میں نے علی کے اسکول کے لیے پیسے جمع کیے تھے۔ میں بھاگ کر میڈیکل اسٹور پر گئی اور دوائیاں خریدی۔ میرے سالوں کی جمع پونجی چند لمحوں میں ختم ہو گئی تھی، لیکن مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ میرے بیٹے کی جان بچ گئی تھی۔ صبح تک علی کی حالت خطرے سے باہر ہو چکی تھی۔ میں اس کے بیڈ کے پاس بیٹھی اس کا ماتھا سہلا رہی تھی۔ شکر اللہ کا جس نے میرے بچے کو نئی زندگی دی۔ خالہ، میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ اگر اس سے کچھ ہو جاتا تو میں زندہ نہیں بچتی۔ میں نے زرینہ خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ساری رات میرے ساتھ جاگتی رہی تھی۔ اللہ نے تیری محنت اور سچائی کا صلہ دیا سعدیہ، اب تو رو مت، اسے ہوش آ رہا ہے۔ زرینہ خالہ نے میرے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ علی نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر اس کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اماں مت رو، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی توتلی آواز نے میرے سینے میں ٹھنڈ ڈال دی۔ 2 دن بعد ہم فیکٹری واپس آ گئے، لیکن میری جمع پونجی 0 ہو چکی تھی۔ مجھے 0 سے دوبارہ شروعات کرنی تھی۔ میں نے میڈم کنیز کے پاس جا کر ان سے مزید کام مانگا۔ میڈم، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، آپ مجھے کوئی اور ڈیوٹی بھی دے دیں، میں رات کو بھی رک کر کام کر لیا کروں گی۔ میرا بیٹا بیمار تھا، میرے سارے پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے میڈم کنیز کے سامنے التجائی لہجے میں کہا۔ کنیز میڈم نے مجھے غور سے دیکھا، ان کے سخت چہرے پر پہلی بار مجھے نرمی کے آثار نظر آئے۔ تم سارا دن صفائی کرتی ہو، مزید کتنا کام کرو گی؟ تمہاری ہڈیاں پہلے ہی کمزور ہو چکی ہیں۔ میں کل صاحب سے بات کر کے تمہاری تنخواہ میں کچھ اضافہ کروا دوں گی، لیکن رات کی شفٹ میں عورتوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے دھیمی لیکن قطعی آواز میں جواب دیا۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے میڈم، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں نے تشکر بھرے لہجے میں کہا اور میرے دل سے ان کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلیں۔
करीज मैडम की सिफारिश पर मेरी तनख्वाह में थोड़ा सा इजाफा हो गया और मैंने फिर से पाए पाए जोड़ना शुरू कर दी। दिन यूं ही गुजरते रहे और अली अब 5 साल के करीब पहुंच चुका था। वो बहुत तेजी से कद निकाल रहा था। उसकी रंगत गंदमी थी लेकिन उसके नकूश बहुत तीखे और वाज़ेह थे। एक दिन जब मैं फर्श धो रही थी तो अली मेरे पास आकर खड़ा हो गया। वो अपनी छोटी सी कमीज से अपना चेहरा साफ कर रहा था। अम्मा, फैक्ट्री के बाहर एक गाड़ी आई है, बहुत बड़ी गाड़ी है। उसमें से एक साहब उतरे हैं। सब कह रहे हैं कि वो इस फैक्ट्री के मालिक हैं। अली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए हैरत से मुझे बताया। मैंने झाड़ू रोका और उसे अपने पास बिठाया। बेटा, बड़े लोग बड़ी गाड़ियों में ही आते हैं, तुम उधर मत जाना, साहब लोग गुस्सा वाले होते हैं, कहीं तुम्हें डांट न दे। मैंने उसे प्यार से समझाते हुए उसके बाल संवारे। मैंने अली के चेहरे को गौर से देखा। उसकी चौड़ी पेशानी, उसकी गहरी और तेज आंखें, उसकी नाक की साख्त, ये सब मुझसे या मेरी टोली के किसी भी शख्स से नहीं मिलती थी। खाना बदोशों की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल किसी पढ़े लिखे और ख़ानदानी इंसान जैसा लगता था। कभी कभी मुझे हैरत होती कि ये किस पर गया है, उसकी शक्ल बिल्कुल अलग है हमसे। मैंने दिल ही दिल में सोचा और फिर फौरन ही सह झटक कर उस ख्याल को जहन से निकाल दिया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये किस पर गया है? ये मेरा बेटा है, मेरा खून है, मेरी मेहनत का फल है और बस यही सच है। अब मैंने खुद को तसल्ली दी और दोबारा काम में मगन हो गए। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तूफ़ान बस आने ही वाला था। मैं अपनी दुनिया में मगन थी, अपने बेटे को बड़ा होता देखकर खुश हो रही थी लेकिन तकदीर ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा था। वो माजी जिसे मैंने अपने आंसू और पसीने से दफन कर रखा था, वो एक बार फिर जिंदा होकर मेरे सामने आने वाला था। मैं बिल्कुल बेखबर थी कि अगली सुबह मेरी ज़िंदगी में क्या भूचाल लाने वाला है। मेरी मेहनत, मजदूरी और मेरा सुकून बस चंद घंटों की मार था और फैक्ट्री में होने वाली चहमगोइयाँ उस आने वाले तूफान का पेशखैमा साबित होने वाली थी। वक्त एक ऐसा बेरहम दरिया है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, बस बहता चला जाता है। उस तूफानी रात को गुजरे उस हादसे को हुए आज पूरे 5 साल बीत चुके थे। आज फैक्ट्री की हवा में कुछ अलग ही तनाव था। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि आज फैक्ट्री का मालिक खुद आ रहा है। जल्दी करो, सब कुछ चमकना चाहिए, साहब जरा सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं करते। फोरमैन ने चीख कर हमें हदायत दी। उसकी आवाज़ में खौफ वाज़ेह था। तुम्हें क्या लगता है साहब, आज हमें इनाम देंगे? शाजी ने अपना दुपट्टा सर पर जमाते हुए मुझसे पूछा। मुझे इनाम से गर्ज नहीं शाजिया, मुझे बस अपनी दिहाड़ी से मतलब है। मैंने झाड़ू को मजबूती से पकड़ते हुए स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। तुम तो हो ही रूखी सादिया, कभी तो खुश हो जाया करो। सुना है साहब बहुत सखी हैं। शाजी ने मुंह बनाते हुए बोला, सखावत गरीबों का पेट नहीं भरती, मेहनत भरती है। मैंने अपना रुख मोड़ लिया और फर्श रगड़ने लगी। अली मेरे पास ही फर्श पर बैठा पानी की छींटों से खेल रहा था। अम्मा, ये साहब कौन होते हैं? अली ने अपनी तोतली जुबान में मासूमियत से पूछा। ये वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है बेटा, तुम बस अपने खेल पर ध्यान दो। मैंने उसका गाल चूमते हुए जवाब दिया। क्या उनके पास मेरे खिलौनों से भी ज्यादा पैसा है? उसने हैरत से आंखें फैलाई। हाँ, बहुत ज्यादा। अब तुम चुपचाप यहाँ बैठो और मुझे काम करने दो, मैंने सख्ती से कहा ताकि वो इधर उधर न भागे। अचानक फैक्ट्री का बड़ा लोहे का दरवाज़ा खुला और चंद चमचमाती गाड़ी अंदर दाखिल हुई। सारा माहौल खामोश हो गया, जैसे सबकी सांसें रुक गई हों। फोरमैन ने दौड़कर दरवाज़ा खोला और झुककर सलाम किया। एक दराजकद शख्स कीमती सूट पहने गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा रूप था मगर आंखों में थकन थी। वो धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर की तरफ बढ़ा। फोरमैन उसके पीछे पीछे हाथ बांधे चल रहा था। साहब, ये नया सेक्शन है जो पिछले महीने शुरू किया है। फोरमैन ने कांपती हुई आवाज़ में ब्रीफिंग देना शुरू की। मुझे पुरानी मशीनों का रिकॉर्ड चाहिए। फोरमैन, तुमने पिछले हफ्ते की रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी? साहब की भारी और सर्द आवाज़ पूरे हाल में गूंजी। साहब, वो क्लर्क बीमार था, मैं आज ही भिजवा देता हूँ। फोरमैन ने पसीना पूंछते हुए जवाब दिया। मुझे बहाने पसंद नहीं, काम मुकम्मल होना चाहिए, उन्होंने सख्त लहजे में बोला। मैं झाड़ू लगा रही थी। जैसे वो मेरे करीब से गुजरा मेरी नज़रें उस पर पड़ी। मेरी सांसें जैसे सीने में अटक गई। मेरे हाथ से पानी की भरी बाल्टी छनाके से फर्श पर गिरी। पानी चारों तरफ फैल गया।
میری آنکھوں کے سامنے جو شخصیت کھڑی تھی وہ ہو بہو میرے بیٹے کی شکل تھی، وہی ناک، وہی آنکھیں، وہی ماتھا۔ میں جیسے سکتے میں آ گئی، مجھے لگا جیسے زمین میرے پاؤں تلے سے نکل گئی ہو۔ اندھی ہو گئی ہو کیا عورت؟ دیکھ کر کام نہیں کر سکتی؟ صاحب کے جوتوں پر پانی ڈال دیا۔ فورمین غصے سے چلایا اور مجھے دھکا دینے کے لیے آگے بڑھا۔ رکو فورمین، اسے کچھ مت کہو۔ صاحب نے فورمین کو ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ان کی نظریں مجھ پر جمی تھیں۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس شخص نے میری طرف دیکھا، اس کی آواز میں حیرت اور نرمی تھی۔ وہ گیلے فرش کی پرواہ کیے بغیر میرے قریب آ گیا۔ میں نے جلدی سے بالٹی اٹھائی اور معافی مانگنے کے لیے منہ کھولا۔ معاف کیجیے گا صاحب، میرے ہاتھ سے بالٹی پھسل گئی۔ میری آواز کانپ رہی تھی، میں نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ صاحب کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ایک دم سے رک گئے۔ وہ کچھ دیر تک خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے۔ ان کے چہرے پر بھی حیرانی اور پریشانی کے تاثرات ابھر آئے، لیکن اس وقت میں خود سکتے میں تھی، کیونکہ مالی کی شکل سیم ٹو سیم میرے بیٹے جیسی تھی۔ یہی بات مجھے مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے اچانک پوچھا۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی۔ سعدیہ نام ہے میرا صاحب، میں نے نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا۔ فورمین اس عورت کو میرے آفس میں بھیجو۔ انہوں نے فورمین کی طرف مڑے بغیر کہا اور تیز قدموں سے آفس کی طرف بڑھ گئے۔ میں حیرانی سے دیکھنے لگی کہ صاحب نے مجھے اپنے آفس میں کیوں بلایا ہے۔ یہ تو نے کیا کر دیا سعدیہ؟ اب صاحب تجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ شازیہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم اپنا کام کرو شازیہ، میرے معاملات میں مت بولو۔ میں نے غصے سے اسے جھڑکا۔ جا جلدی جا، صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ میرا بھی نام خراب کروا دیا آج تو نے۔ فورمین نے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ علی تم یہیں خالہ کے پاس بیٹھنا، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے زرینہ خالہ کے حوالے علی کو کیا اور بھاری قدموں سے آفس کی طرف چل پڑی۔ میں جیسے ہی آفس کے اندر، میرا دل گھبرائے گا۔ جی آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ میں نے اپنی آواز کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی، مگر اندر سے میں لرز رہی تھی۔ وہ میری طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں جیسے کوئی پرانی یاد جاگ اٹھی ہو۔ بیٹھ جاؤ سعدیہ، تم کانپ رہی ہو۔ انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں غریب عورت ہوں صاحب، ہمارے بیٹھنے کی جگہ آپ لوگوں کے قدموں میں ہوتی ہے۔ آپ مجھے حکم دیں کہ میں نے کیا غلطی کی ہے۔ میں نے سختی سے جواب دیا اور اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، انہوں نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر ایک دم سے میرا رنگ اڑ گیا۔ کیا کہیں یہ وہی شخص تو نہیں جس نے مجھے جھونپڑی میں؟ یہی کہتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی کہ مالک ایسے نہیں ہے، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ مجھے نہیں لگتا صاحب، میں تو ایک معمولی صفائی والی ہوں، آپ نے مجھے کہاں دیکھا ہوگا؟ میں نے نظریں جھکا لی، میری آواز دھیمی ہو گئی۔ نہیں، میں غلط نہیں ہو سکتا، میری یادداشت بہت تیز ہے۔ انہوں نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ صاحب آپ بڑے لوگ ہیں، روز ہزاروں غریبوں سے ملتے ہوں گے، کوئی مجھ جیسی شکل کی عورت ہوگی، میں آج سے پہلے کبھی آپ کے سامنے نہیں آئی۔ میں نے مڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی۔ رکو، مت جاؤ، انہوں نے قدرے اونچی آواز میں کہا، جس نے میرے قدموں کو فرش پر جما دیا۔ ابھی وہ بولا، 5 سال پہلے ہم ایک جھونپڑی میں ملے تھے۔ یہ سن کر میرا رنگ اڑ گیا، اس کے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ میں تلخی سے ہنسی، ایسی ہنسی جس میں درد و نفرت ملی ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہے؟ کیونکہ آپ جیسے لوگ تو بہت جلدی بھول جاتے ہیں، مگر جن کی زندگی برباد ہوتی ہے وہ نہیں بھولتے۔ میری آواز میں زہر تھا۔ تو میں صحیح کہہ رہا تھا، تم وہی ہو جس کی مجھے 5 سال سے تلاش تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا، لڑکھڑاتا وہ میری طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر پشیمانی اور عذاب واضح تھا۔ تلاش کس لیے تھی صاحب؟ اپنی بربادی کا تماشا دیکھنے کے لیے؟ کہ آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ لڑکے جس کی عزت آپ نے خاک میں ملا دی، وہ آج کس حال میں ہے؟ میں چیخ پڑی، میرا غصہ بے قابو ہو چکا تھا۔ مجھے اس وقت ہوش نہیں تھا۔ اس کی آواز رند گئی۔ مجھے نشہ پلایا گیا تھا، لیکن میں نے جو کچھ کیا میں اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ نشہ؟ کیسا نشہ؟ آپ جیسے لوگ اپنے گناہوں پر نشے کا پردہ ڈال دیتے ہیں اور ہم غریبوں کو ساری زندگی تانے سننے پڑتے ہیں۔ میں نے اپنے آنسو سختی سے پونچھے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میری بات سنو سعدیہ، میں کئی دفعہ اس جھونپڑی کی طرف گیا، لیکن نہ وہاں جھونپڑی میری نہ تم۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ جانے انجانے میں ہوا۔
مجھے میرے دشمنوں نے اس دن کچھ نشاور چیز پلا دی تھی اور اسی رات طوفان آیا۔ تم جھونپڑی میں پناہ دینے کے لیے مجھے میرا ڈرائیور لے گیا تھا۔ ڈرائیور بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا اور میں نے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کیا جو میں کرنا نہیں جانتا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ بڑی رو رو کر بلک بلک کر مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ آپ کی معافی سے میری زندگی کے وہ 5 سال واپس آ جائیں گے کیا؟ میرے باپ کی گالیاں اور وہ راتوں کا خوف مٹ جائے گا؟ نہیں صاحب، آپ کی یہ کہانی میرے درد کا مداوع نہیں کر سکتی۔ میں نے مضبوطی سے جواب دیا، میں جانتا ہوں میری کوئی معافی تمہارے درد کو کم نہیں کر سکتی، لیکن مجھے ایک موقع دو۔ میں تمہاری زندگی بدل دوں گا، میں تمہیں ہر خوشی دوں گا۔ وہ گھٹنوں کے بل میرے سامنے گر پڑا۔ میں حیران تھی، سکتے میں تھی۔ وہ شخص جو میری زندگی کی بربادی کا باعث بنا تھا، وہ آج میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا معافی مانگ رہا تھا۔ اٹھے صاحب، آپ کو میرے پیروں میں گرنا زیب نہیں دیتا۔ آپ مالک ہیں اور میں نوکر۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ میں نے پچھلے 5 سال دوزخ میں گزارے ہیں سعدیہ۔ میرا ضمیر مجھے روز مارتا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولا، میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ میں اپنے بیٹے کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتی تھی، اسے اس بدنامی سے بچانا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے میں نے سب کچھ بھلا دیا۔ میں نے اپنے درد کو، اپنی نفرت کو، اپنے ماضی کو ایک گہری قبر میں دفن کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اب آپ اٹھ جائیں اور مجھے میرے کام پر جانے دیں۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میری پوری زندگی میں خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے دھیرے سے پوچھا، اور بچہ؟ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں میرا بیٹا علی کھڑا تھا۔ وہ حیرانی سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ وہ زرینہ خالہ کا ہاتھ چھڑا کر اندر آ گیا تھا۔ اماں، یہ انکل کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ نے ان کو ڈانٹا ہے؟ علی نے اپنی توتلی آواز میں پوچھا۔ میں بولی، اسے گناہ کا نتیجہ ہے وہ۔ میری آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ مڑا، اس نے علی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور دکھ کا ملا جلا تاثر ابھرا۔ وہ علی کے قریب گیا، اس نے اسے اٹھا لیا۔ نہیں، گناہ پر نہیں، یہ ہمارا دونوں کا بیٹا ہے، ہم دونوں اسے پال لیں گے۔ اس نے علی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ تمام لوگوں کے تانے ختم ہوئے۔ اس نے میرے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا۔ اب ہم دونوں اپنے بیٹے کی پرورش کر رہے ہیں، اسے وہ سب کچھ دے رہے ہیں جو مجھے کبھی نہیں ملا۔ ایک گھر، ایک خاندان، ایک نام۔ لیکن ابھی تک میں یہ واقعہ نہیں بھولتی جو کچھ میرے ساتھ میری زندگی میں ہوا۔ بے شک جانے انجانے میں ہوا ہے کہ بہت غلط ہوا۔ سزا تو میں کافی دیر سے طے کر رہی ہوں۔ میں فیکٹری کی مالک بن چکی تھی، لیکن مجھے ذرا اپنے آپ پر خوشی نہیں تھی۔ اچانک وہ بھی دل میں ایک عجیب سے خیالات تھے۔ ماضی کے سائے مجھے اب بھی ڈراتے تھے، لیکن میرے شوہر نے میری ہر خواہش پوری کی اور مجھے زندگی کی ہر خوشی دی۔ سچ ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔